بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی ویڈیو میں کالی جادو کے علاج کے بارے میں آپ کو عمل بتائیں گے۔ کالا جادو یہ ایک جان لیوا جادو ہوتا ہے جس میں مریض کا مر جانے کا، اس کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اور اس کا ایک مکمل علاج بھی کتابوں میں لکھا گیا ہے جو کہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ عمل جو کہ میں بتانے والا ہوں، یہ عمل اس شخص کے لیے ہے کہ جس کے اوپر کالا جادو ہوا ہو اور اس کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ میری جان کا خطرہ ہے، تو انشاءاللہ العزیز یہ عمل پوری طریقے کے ساتھ کرنے سے اللہ جل جلالہ کالے جادو کے اثر کو ختم فرمائیں گے۔ چونکہ اعمال قرآن و حدیث میں جادو کے علاج کے لیے نقل کیے گئے ہیں، تو اس اعتبار سے ہمارے علماء کرام نے بھی جو اعمال ہمیں بتائے ہیں، آج ان اعمال میں سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ عمل کیا ہے؟ سوچ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ اس کو سننا ہے، اس پر اسی طریقے کے ساتھ عمل کرنی ہے جس طریقے کے ساتھ آپ کو سمجھایا جاتا ہے۔ عمل یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر ایسا جادو ہوا ہو یا کوئی جادو کی چیز کھلائی گئی ہو اور اس کی وجہ سے اس کی حالت بالکل بیکار ہو گئی ہو، تو اس کے لیے یہ اعمال ہیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورہ فاتحہ۔ سب سے پہلے بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق، اس کے بعد قل اعوذ برب الناس۔ یہ تین چیزیں پہلے لکھنی ہیں۔ اس کے بعد آیت الکرسی مکمل، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہاں سے آخر تک۔ یہ سارے اعمال جو میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو اسکرین کے اوپر بھی نظر آئے گی، آپ وہاں سے بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ قرآن میں بھی موجود ہے، قرآن سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، مشہور ہیں یہ سارے اعمال۔ آیت الکرسی سب جانتے ہیں، 3 سورتیں ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور سورۃ الفاتحہ، الحمد شریف، یہ سب جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد الحمد شریف لکھنی ہے۔ الحمد کے بعد دوبارہ بسم اللہ نہیں لکھنا، سیدھا قل هو اللہ احد سورت لکھنی ہے، سورہ اخلاص، اس کے بعد پھر سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق لکھنی ہے، اس کے بعد قل اعوذ برب الناس یہ لکھنی ہے، اس کے بعد آیت الکرسی مکمل یعنی پوری آیت الکرسی لکھنی ہے۔ اس کے بعد قرآن کی ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تو آیت الکرسی کے ساتھ متصل والی آیت لا اکراہ فی الدین، یہ آیت بھی اس کے ساتھ یعنی آیت الکرسی کے ساتھ متصل یہ آیت لکھنی ہے۔ کون سی آیت؟ میں تلاوت کر کے سناتا ہوں۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ آیت الکرسی کے بعد یہ آیت اس کے ساتھ متصل لکھنی ہے۔ اس کے بعد ایک دعا ہے جو کہ کتاب میں نقل کیا گیا ہے، وہ میں ابھی پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ لکھنے میں آسانی ہو، اور اسی آیت کے ساتھ متصل اس دعا کو لکھنی ہے۔ یہ تھوڑا لمبا ہو جائے گا لیکن یہ بہت پرتاثیر چیز ہے، بہت انتہائی مجرب ہے، کیونکہ کالا جادو بہت سخت چیز ہے، اور اسی کے لیے یہ اعمال اکابرین علماء دیوبند نے لکھے ہیں ہمارے لیے، تاکہ ہم ان جیسے فتنوں سے اپنے آپ کو، ان جیسے سخت فتنوں سے اپنے آپ کو ان اعمال کے ذریعے بچا سکیں۔ تو دعا کیا ہے میں پڑھ کے سناتا ہوں، دھیان کے ساتھ سنیے، اسکرین کے اوپر بھی آپ کو نظر آ جائے گی، تو اس سے بھی ہم لکھ سکتے ہیں آرام سے، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں۔ سنیے جی۔ وما عمل لك الواحد یا حامل
هذا الكتاب أبطلته بالواحد الأحد الذي لم يتخذ صاحبته ولا ولدا وما عمل لك الإثنان أبطلته عنك بالثلث جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وما عمله لك الأربعة أبطلته عنك بأربعة كتب التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم وما عمله لك الخمسة أبطلته عنك ب50 صلاة وما عمله لك الستة أبطلته عنك ب6 أيام وما عمله لك السبعة أبطلته عنك 7 سماوات وما عمله لك الثمانية أبطلته عنك 8 حملة العرش وما عمله لك 9 أبطلته عنك 9 آيات وما عمله لك العشرة الكرام البررة تلك 10 كاملة فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين والفاسدات والساحرات ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اس کے بعد ہم نے سورۃ التکویر اذا الشمس کورت اس سورت کی پہلی آیت کو لکھنا ہے. اس کے بعد وَإِذَا الْأَسْحَارُ بُطِّلَتْ یہ میں بیان کرتا ہوں, اسکرین کے اوپر بھی آپ کو نظر آئی. تو جس طریقے کے ساتھ میں بیان کرتا ہوں, جس طریقے کے ساتھ لکھا ہوا نظر آ رہے ہیں, بالکل اسی ترتیب کے ساتھ ہم نے چلنا ہے. کوئی مشکل نہیں ہے, بس سامنے دیکھ کے نیچے کاغذ پہ اس کو نقل کرنا ہے اور پھر یہ جادو زدہ شخص کے گلے میں اس تعویذ کو ڈالنا ہے بس. اس کے بعد کیا ہے, یہ جو دعا میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے, اس کے بعد ہم نے اس قرآن آیات کو اذا الشمس کورت, یہ سنیے, اذا الشمس کورت واذا الاسحار بطلت واذا النجوم انکدرت واذا الاسحار بطلت اذا الجبال سيرت واذا الاسحار بطلت واذا العشار عطلت واذا الاسحار بطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الأسحار بطلت وإذا البحار سجرت وإذا الأسحار بطلت وإذا النفوس زوجت وإذا الأسحار بطلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الأسحار بطلت فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اس دعا کے بعد یہ اذا الشمس کورت اور اس کے اندر جو الفاظ ہم نے اندر بیان کی اسی ترتیب کے ساتھ ہم نے لکھنا ہے آخر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم تک. انشاءاللہ العزیز یہ عمل کرنے سے اس کا تعویذ بنا کر مریض کے گلے میں ڈالنے سے انشاءاللہ العزیز اللہ جل جلالہ اس عمل کی وجہ سے اس جادو زدہ شخص سے اس اثرات کو, کالی جادو کے اثر کو اللہ جل جلالہ اس کو ختم فرمائیں گے. اللہ پاک ہمیں اس پر اسی طریقے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. یہ جو عمل بتائے ہیں یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس وقت بندہ کرے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ جب اس کو جان کا خطرہ ہو کہ کالی جادو کی وجہ سے میری جان جا سکتی ہے اور اس کے اثرات میرے اوپر زیادہ آ رہے ہیں. تو اس وقت یہ اعمال کرنے سے اللہ جل جلالہ اس کو اس کالی جادو کے غلیظ ترین اثر سے اس کو نجات دلا سکتی ہے. تو اللہ اور ہاں یہ اس کا استعمال کس طرح ہوگا, اس کو ہم مشتری کے ساتھ میں لکھیں گے, اس کی وجہ سے پھر اس کا اثر زیادہ ہوگا. مشتری کے ساتھ جو کہ ہم نے معلوم کی وہ جمعے کے دن تقریباً 9:30 بجے سے لے کر 10:30 بجے یا 11 بجے تک آپ اس 9:30 سے 11 بجے تک کے درمیان آپ اس تعویذ کو لکھ سکتے ہیں.
اور سحر زدہ شخص کے گلے میں ڈالیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کا اثر بھرپور یعنی بہت ہی جلد آپ کے اوپر نظر انداز ہوگا، اور کالے جادو کے جو اثرات ہیں اس کے زہریلا اثرات ہیں اللہ جل جلالہ اس کے ذریعے سے اس کو رفع فرمائیں گے۔